بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 1، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس میں آپ سبھی شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کا سب سے پہلا حصہ اول نماز کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کورس کا تعارف کرواتا چلوں کہ اس سبق میں آپ سیکھیں گے، آج کی اس کلاس میں کورس کا تعارف اور تعوذ سیکھیں گے، اس کے ساتھ گرامر کے کچھ الفاظ ہم سیکھیں گے، نکات تعلیم یا شوق کے حوالے سے ہم نئی بات سیکھیں گے۔ اس سبق میں 12 الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 7248 بار آئے ہیں۔ مطلب آپ صرف 12 الفاظ سیکھیں گے تو ان 12 الفاظ کے سیکھنے سے آپ قرآن پاک کے 7248 الفاظ سیکھ رہے ہوں گے، اور ان الفاظ کو ساتھ ساتھ یاد کرنا شرط ہوگا، یعنی 12 الفاظ یاد کرنے کو مشکل نہیں ہے، تو اگر آپ کو 12 الفاظ یاد کرنے کو کہا جائے تو ان کو ساتھ کے ساتھ روز کے سبق کے یاد کیجئے۔ اگر آپ کہیں گے میں بعد میں کر لوں گا یہ کر لوں گی تو وہ پھر مشکل کام ہو جائے گا اور پھر رہ جائے گا، جیسے آپ پہلے بھی نہیں سیکھ پائے تو اب بھی سیکھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اگر سیکھنے کا شوق اور دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ اگر روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گا۔ جزاہم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس بارے میں آپ کو اطلاع دی، اور آپ سبھی کو مبارکباد کہ آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں۔ میں نے بھی یہ علم علماء سے سیکھا ہے، اور اس کو عوام الناس تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ اور کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ اس کورس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھیں گے کہ جو اختلافی ہو، علماء کے نزدیک اس میں اختلاف پایا جاتا ہو، ایسی کوئی بھی بات ہمارے اس کورس میں آپ انشاءاللہ العزیز نہیں دیکھیں گے۔ ہم جو بات کریں گے وہ اتھینٹک اور ثبوت کے ساتھ دلائل کے ساتھ کریں گے، اور متفقن علیہ بات ہوگی آلموسٹ۔ اہم ہدایات ہیں کہ اس میں سوالات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے ہمارے تجوید کورس میں دیکھا کہ ہر سیشن کے آخر میں ہم نے سوالات کی ایک سلائیڈ شامل کی تھی، اور آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سوال کرنے کا موقع دیا جاتا تھا، تو آپ اپنے سوالات نوٹ کریں ساتھ کے ساتھ، اور جہاں پہ آپ کو سوالات پوچھنے کا موقع دیا جائے وہاں پہ اپنے سوالات کیجیے۔ اس کو عام لیکچر کی طرح لیکچر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک ایسا کورس ہے جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے گا۔ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ پورے دل سے اس کورس میں شریک ہوتے ہیں تو یہ کورس انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی ضرور لائے گا۔ سب سے پہلے ہم نے جانا تھا کل کے سبق میں قرآن پاک کے ہم سب پر کتنے حقوق ہیں، تو قرآن پاک کے ہم سب پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق ایمان اور تعظیم ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، یہ ہم سبھی مسلمان کرتے ہیں آلموسٹ۔ دوسرا حق قرآن پاک کا ہے کہ اس کی تلاوت اور ترتیل کی جائے، ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے گزشتہ 12 سے 13 اسباق 12 سے 13 رمضان تک کلاس تجوید کورس کے حوالے سے جانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تلاوت اور ترتیب کے حوالے سے بنیادی جو قواعد ہیں وہ جان چکے ہوں گے، سیکھ چکے ہوں گے، اور ان کو روزانہ کی پریکٹس میں عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تذکر اور تدبر کے حوالے سے ہمارے اس کورس کا آغاز کیا گیا۔ آپ اس کورس میں شامل ہیں۔ اس کورس میں ہم تذکر اور تدبر کے حوالے سے سیکھیں گے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تو ہم آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جو سیکھیں گے اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور قرآن پاک کا 5واں حق ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنا، دوسروں تک جو آپ نے سیکھا ہے اس کو پہنچانا، اور ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اچھے کام کی نیت کر لینے سے اس کے ثواب کا آغاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارا نیکیاں لکھنا، نیکیاں شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج سے ارادہ کر لیجئے کہ جو اس کورس سے سیکھیں گے وہ مختلف ذرائع، مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے اسٹیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے شاگردوں کو، اپنی کلاس میں بچوں کو، اپنے گھر میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوست احباب کو وہ پہنچائیں، ان کو سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال کل آپ نے ہم پوچھا تھا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کے حروف اور اس کے الفاظ پڑھنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے تجوید کورس مکمل کیا، اور اب ہم
اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے الفاظ لیں گے۔ الفاظ کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس اسکرین پر آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حافظی مدنی مصحف ہے، جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ہر صفحہ پر 15 سطور ہیں۔ ہر صفحہ اس کے تقریباً 600 صفحات ہوتے ہیں۔ یہ حافظی مدنی مصحف جو پورے یعنی کہ مسلم ورلڈ میں عمومی طور پہ کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حفظ کرنے کے لیے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک نسخہ محدود انداز میں یہاں پہ رائج ہو چکا ہے، یہاں کے لوگوں میں مقبولیت رکھتا ہے، جس کو تاج کمپنی کا قرآن پاک کہا جاتا ہے 16 سطری، لیکن وہ صرف پاکستان میں یہاں پہ رائج ہے۔ میں پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں تو پورے ورلڈ میں 15 سطور پہ مشتمل حافظی مدنی مصحف جو ہے وہ رائج ہے۔ وہ اس طرح سے ہوتا ہے، آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ 15 سطور ہوتی ہیں اس کی، اور اس کی ہر صفحے کے آخر میں آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو حافظی مدنی مصحف میں تقریباً 600 صفحات ہوتے ہیں۔ اس کی ہر صفحے پر تقریباً 15 سطور ہوتی ہیں۔ اس کے ہر سطر پر ایوریج الفاظ 9 ہوتے ہیں۔ کچھ سطور پہ 8 الفاظ بھی آتے ہیں، کچھ سطور پہ 7 الفاظ 5 بھی ہوتے ہیں، کچھ سطور پہ 10 اور 11 الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر اوسط نکالا جائے، ایوریج اس کی نکالی جائے، تو 9 الفاظ ایوریج اوسطاً ہر لائن میں، ہر سطر میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے اور قرآن پاک کے ایک صفحے پر تقریباً 130 الفاظ ایوریج اوسطاً ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہر سطر میں 9 الفاظ شمار کریں اور اس کو ہم 15 سطور سے ملٹیپلائی کریں، 9 ملٹیپلائی بائی 15 تو یہ 135-36 بنے گا۔ تو ہم نے 135-36 نہیں بلکہ اوسطاً اس کا 113 الفاظ کا ایک اوسط ایوریج نکالا ہے کہ 130 الفاظ ہر صفحے پر موجود ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے اگر ہم 600 صفحات سے ملٹیپلائی کریں تو کم و بیش تقریباً 78,000 الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، جو یعنی کہ یہ ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے لیکن قریب قریب اندازہ ہے کہ 78,000 الفاظ ہیں قرآن پاک میں تقریباً۔ آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی، آپ میں سے اکثر ٹیچر نے اس اسائنمنٹ کو کیا، کچھ ٹیچر کی اس اسائنمنٹ کو کرتے ہوئے مسٹیکس بھی ہیں۔ میں مصروفیت کی وجہ سے ان مسٹیکس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکا، لیکن جن کی فگر آگے پیچھے ہوئی تھی وہ ذرا دوبارہ جائزہ لیں اور دوبارہ سے دیکھیں کہ انہوں نے کہاں پہ مسٹیک کی ہے یا ان کی کیلکولیشن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے۔ قرآن پاک کی میں نے بتایا تھا کہ ایک عام مت جو مشہور ہے، عام جواب جو مشہور ہے کہ ٹیٹرا 6666 آیات، تو یہ غلط جواب ہے۔ قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد ہے 6236، اور آپ میں سے اکثر نے اس کا پریکٹیکل کیا، اپنی اسائنمنٹ کی، اور یہی جواب آیا۔ اور اس میں بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا، اگر بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں تو جواب آئے گا 6349۔ آپ میں سے اکثر ٹیچرز یہ اسائنمنٹ کر چکے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک اسائنمنٹ نہیں کی وہ آج اس اسائنمنٹ کو لازمی مکمل کر لیں۔ کل الفاظ 78,000 ہیں کم و بیش تقریباً، اور جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان میں سے اکثر الفاظ بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں، یعنی ریپیٹیشن ہے بہت سارے الفاظ کی۔ جیسے ایک قطعہ کی میں مثال لیتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ قطعہ ہی قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے، ریپیٹ ہوا ہے۔ تو اس میں آنے والے الفاظ یعنی تکرار کے ساتھ ہوئے، تو اس طرح سے ایک لفظ کو ایک ہی دفعہ گنا جائے، بار بار جو اس کی ریپیٹیشن ہے اس کو نکال دیا جائے، تو جو اصلی الفاظ بنتے ہیں وہ کم و بیش 17,000 الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں اصلی ہیں بغیر تکرار کی۔ علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد صرف 4,500 الفاظ بچیں گے۔ سیکھنے میں آسان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں۔ کیا ہم قرآن کے جھٹلانے والے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ایسا خیال بھی آئے
کہ قرآن پاک کو سیکھنا بہت مشکل ہے، تو اس خیال کو فوراً سے جھٹک دیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس خیال کو دل میں دماغ میں بالکل بھی جگہ نہ دیں کہ یہ قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہو جائے گا۔ کہ اللہ رب العزت قرآن میں 3 مقامات پہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو لہٰذا قرآن میں جو بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو نماز کے الفاظ، قرآنی صورتیں اور اذکار، اور اس طرح سے ہم اس کورس کو مکمل کریں گے کہ اس کورس میں ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، تحیات اور درود پاک، اور آخر میں دعا، اور چھوٹی صورتوں میں سورۃ العصر، سورۃ نصر، کافرون، اخلاص، فلق اور ناس، یہ اس کورس میں انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے۔ ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان گرامر کے ساتھ ہم سیکھیں گے۔ ٹی پی آئی میں وضاحت کر چکا ہوں پہلے تجوید کورس میں بھی۔ ٹی پی آئی اسٹینڈ فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ آپ تقریباً 232 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 40,000 بار آتے ہیں، یعنی قرآن کے 50% الفاظ سے بھی زیادہ، گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز میں سے ہے۔ تو کورس 1 صرف 20 گھنٹے میں پریکٹس کے ساتھ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ 20 دنوں کی کلاس میں ہمارا یہ کورس انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا 20 گھنٹے کی کلاس میں۔ یہ اس طرح سے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کورس کے اختتام میں یہ جو الفاظ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اتنے الفاظ آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اتنے الفاظ کے معنی آپ جانتے ہوں گے، ان کے میننگز آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ کہیں کہیں لائن میں 1 2 3 الفاظ ایسے ہوں گے جو کہ آپ سمجھنے کے قابل اس لیول پہ نہیں ہوں گے، لیکن اس کا بہت جلد، میں نے بتایا تھا، دوسرے لیول کا آغاز کریں گے ہم۔ سمر ویکیشن تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے بعد، رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد 1.5 سے 2 ماہ کے وقفے کے بعد سمر ویکیشنز ہونے جا رہی ہیں۔ تو سمر ویکیشنز میں ہماری دوبارہ سے آن لائن کلاسز ہوں گی، اور اس میں ہم لیول 2 کا آغاز کریں گے۔ تو آپ لیول 2 کی کلاس میں اس بیچ میں ضرور شامل ہوئیے گا، اور اس طرح سے ہم پھر رہ جانے والی باقی چیزیں سیکھیں گے۔ کل اس کے 5 لیولز ہیں، 5 لیولز میں ہم قرآن پاک کو مکمل طور پہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے آسان انداز میں۔ اس کورس کے بعد قرآن شروع ہوگا۔ 600 صفحات کے لیے تقریباً ہمیں 400 گھنٹے کی پریکٹس چاہیے ہوگی۔ تو کیا یہ آسان نہیں ہے صرف 400 گھنٹوں میں پورا قرآن پاک سیکھنا؟ تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے 400 گھنٹے پریکٹس کرنے کے لیے پلان بنائیے گا۔ میں نے کل بات کی تھی وضاحت کے ساتھ کہ اگر ہم پلان نہیں بناتے، پلان بنانے میں ناکام ہوتے ہیں، تو ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ مقولہ ہے if we fail to plan we plan to fail، کہ اگر آپ کھانا کھانے کا پلان نہیں بنایا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنایا ہے۔ تو کھانا کھانے کا جب تک ہم پلان نہیں بناتے ہیں تب تک ہماری بھوک نہیں مٹ سکتی، ہم بھوکے رہیں گے۔ تو اگر آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے صرف 400 گھنٹے لگانے کا پلان نہیں بنایا تو گویا آپ قرآن نہیں سیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں، کہ آپ قرآن کو سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اس کورس کے مقاصد میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ دوسرا، قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا لفظی ترجمے اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ تیسرا، نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا تاکہ نماز میں خوب دل لگے اور خشوع اور خضوع حاصل ہو، نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئے۔ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا کہ ہم قرآن کو اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹس میں، روزمرہ معمولات میں کیسے لا سکتے ہیں، اور ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا، یہ ہمارے اس کورس کے مقاصد ہیں۔ قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے آپ اس کورس میں سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کورس کی امتیازی خصوصیات پہ بات کریں تو سب سے زیادہ بہترین طریقہ اس کورس کو سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں روزانہ تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے ہم بات کرتے ہیں۔ کیسا زبردست آغاز ہوگا اور مقصد بھی ساتھ ہی ہمیں حاصل ہو رہا ہوگا۔ ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں۔ یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، ہر مسلمان مرد و عورت، بوڑھے جوان اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ہم قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیکھنا چاہیے ہمیں۔ کوئی بھی اچھا کام، نیک کام کرنے سے پہلے، یہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، لہٰذا ہم تعوذ سے ہی سیکھنے کا آغاز کریں گے۔ تو چلیے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں،
قرآن پاک میں ایک ہی مرتبہ یہ آیا ہے، یہ 7 جو ہم نے گنتی کے اعداد ہیں ان پہ بھی غور کیجئے گا 7 کے ساتھ، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لفظ قرآن پاک میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، کتنی بار تکرار سے آیا ہے۔ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے کہ اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں، سیفٹی فرسٹ، کہ جیسے ہم سواری میں اگر سوار ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، تو سیفٹی فرسٹ، تو سب سے پہلے ہم نے اپنی حفاظت کا سیفٹی کا خیال رکھنا ہے۔ باللہ، اللہ کی، بی کا معنی ہے کی، اور اللہ اللہ، اللہ کی، باللہ اللہ کی، من کا معنی ہے سے، یہ قرآن پاک میں 3215 بار استعمال ہوا ہے۔ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، من جانب یا جانب سے، ٹھیک ہے جی، من کا معنی سے، اللہ کی جانب سے۔ الشیطان، الشیطان یعنی الف لام لگا کے خاص کر دیا گیا، پوری جنس مراد ہے اس سے، شیطانیت کی، شیطان کی پوری نسل، پوری شیطانیت اس سے مراد ہے کہ ساری جنس یعنی ہر شیطان۔ اور الرجیم، اس میں بھی الف لام لگایا کہ خاص، وہ خاص شیطان جو مردود ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، الشیطان، الشیطان، یہ الرجیم کا لفظ قرآن پاک میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں ہم؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ جواب ہے نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی مردود۔ اس طرح سے اس کو یاد رکھنا آسان ہے۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم میں سے کوئی آدم علیہ السلام سے بہتر ہے؟ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور جد الانبیاء بھی ہیں اور نسل انسانی کے باپ ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ وہ ہم پر، یعنی اللہ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل فون پر، اکیلے میں، ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ تو ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایسا دشمن ہے کہ ہم اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ مار سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے اور سب سے بہترین علاج ہے اعوذ باللہ کہنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں، اس کا کام ہمیں جہنم میں لے جانا ہے۔ تو شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور یہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح سے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال سب سے پہلے کرتا ہے۔ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں، یعنی 12 اچھی عادتیں، اچھی ہیبٹس سیکھیں گے، تو زندگی میں ہم اس کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ مطالعے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ، اس لیے کہ خود کو یہ تصور کیجئے، یہ احساس کیجئے، خود کو میں غیر محفوظ تصور کیجئے کہ میں بہت غیر محفوظ ہوں، آپ شیطان کے حملوں میں ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں، وہ چاروں جانب سے ہر طرف سے ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہم پہ حملہ آور ہے، اور اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے، مگر ہمارے اللہ بہت قریب ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب بھی دے رہا ہے۔ دعا کیجئے، بھیک کے انداز میں اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگیے۔ آج کل آپ نے بھکاریوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے ہم گڑ گڑا کے، منت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ وہ مانگتے ہیں، تو اللہ سے اپنی حفاظت مانگیے، اپنی حفاظت طلب کیجئے بھیک کے انداز میں۔ پھر اپنا احتساب کیجئے کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا،
کیوں شیطان کے پھندے میں آیا، اور خراب دوستوں کی وجہ سے آیا، موبائل فون کی وجہ سے آیا، انٹرنیٹ کے خراب استعمال کی وجہ سے شیطان کے پھندے میں آیا، یہ چیک کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، اور پھر پلان بنائیے، صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے، یعنی اپنی صحبت کا خیال کیجئے، اس کا احتساب کیجئے، اور اپنی صحیح صحبت کا انتخاب کرتے ہوئے بری چیزوں کو دور کرنے کا پلان بنائیے، وقت کے صحیح استعمال یعنی وقت کو صحیح انداز میں یوٹیلائز کرنے کا پلان بنائیے، اور شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیے، تبلیغ کیجئے اس کے بارے میں۔ تو چلیے تصور، دعا اور احساس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ دعا سے اختتام کریں گے آج کی اس کلاس کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔